Hello, everyone, and welcome to Study with AK. I'm AI of Study with AK. But first, don't forget to subscribe to Study with AK by clicking that subscribe button below. By subscribing, you'll be notified whenever AK upload new videos packed with educational content to help you succeed in your studies. So hit that button now and never miss an update from Study with AK. آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے SSC پارٹ 1 2017 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 16 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 8 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ آپ نے کبھی تھکے چہروں پر غور کیا ہے؟ اچھے سے کھانے کے باوجود ان پر رونق نہیں ہوتی۔ بدن تھکا ہوا، طبیعت میں اکتاہٹ، دل میں بے چینی اور زبان پر کڑواہٹ۔ یہ ہمارے سماجی مسائل کا نتیجہ یا رد عمل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اصل سے دور ہو گئے ہیں۔ فطرت سے دوری اور مصنوعی زندگی نے ہماری شخصیت کو مسخ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری رونقیں ہمارے صحت مند دل و دماغ اور جسم پر انحصار کرتی ہیں۔ ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ جہاں ہم رہتے ہیں کیا وہاں صحت مند ماحول ہے؟ مجھے کہنے دیجیے کہ ہمارے گھر تو قید خانے ہیں۔ قیمتی پردوں سے سجے، نفیس قالینوں سے آراستہ یہ گھر جو تازہ آکسیجن کے دشمن ہے، دراصل یہی وہ گھریلو اور علاقائی ماحول ہے جو ہماری صحت کا دشمن ہے۔ اگر ہم باغوں میں جائیں، درختوں سے پیار کریں تو زندگی کا صحت مندانہ رویہ جوان ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طرز رہائش میں تبدیلی کی وجہ سے ہمارے مکانوں کا 90% حصہ ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آکسیجن اور روشنی کے کھلے راستے پہلے ہی بند کر چکے ہوتے ہیں، اور دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے ڈال کر ہم ان کا 10% راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اسی طرح کے کسی کمرے میں جانے کا اتفاق ہو تو محسوس ہوگا کہ کمرے میں حبس اور گھٹن کا ماحول ہے اور روشنی بھی کم ہے، جس کی تلافی مصنوعی روشنیوں سے کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آکسیجن ہماری زندگی کا آب حیات ہے اور دھوپ ہماری زندگی کا حیات بخش ٹونک۔ آکسیجن سے ہمارے جسم کا خون صاف ہوتا ہے، جبکہ دھوپ گھروں سے جراثیم صاف کرتی ہے۔ آپ نے جانوروں اور پرندوں کو دھوپ میں پاؤں اور پر پھیلائے ہوئے لیٹا کئی بار دیکھا ہوگا، کیونکہ انہیں قدرت کے اس انمول خزانے دھوپ کی افادیت کا احساس ہے۔ ماحول میں خراب گیسوں اور رطوبت کی کثرت بھی انسانوں کی صحت برباد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں فطرت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں میں صحت مند طرز رہائش کا رویہ اپنانا چاہیے۔ جن گھروں میں گرمیوں کے موسم میں بیشتر وقت AC چلتے رہتے ہیں، ان گھروں کے باسی اتنے ہی گھنٹے حیات بخش قدرتی عناصر سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے دروازے بھی بند رکھے جاتے ہیں اور کھڑکیوں سے پردے بھی نہیں ہٹائے جاتے۔ ان میں سورج کی روشنی کے بجائے برقی روشنیوں سے مستفید ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بینائی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ دروازوں پر پردے کی خاطر لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ عذر بھی ایک لطیفے سے کم نہیں۔ ہم پردے کی تمام حدیں توڑ چکے ہیں، تو آکسیجن اور دھوپ کو پردوں کے پیچھے دھکیل کر ہم آخر کون سا پردہ کر رہے ہیں؟ اب سوال نمبر 1 تا 8 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ آپ نے کبھی تھکے چہروں پر غور کیا ہے؟ اچھے سے کھانے کے باوجود ان پر رونق نہیں ہوتی۔ بدن تھکا ہوا، طبیعت میں اکتاہٹ، دل میں بے چینی اور زبان پر کڑواہٹ، یہ ہمارے سماجی مسائل کا نتیجہ یا رد عمل نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اصل سے دور ہو گئے ہیں۔ فطرت سے دوری اور مصنوعی زندگی نے ہماری شخصیت کو مسخ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری رونقیں ہمارے صحت مند دل و دماغ اور جسم پر انحصار کرتی ہیں۔ ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ جہاں ہم رہتے ہیں کیا وہاں صحت مند ماحول ہے؟ مجھے کہنے دیجیے کہ ہمارے گھر تو قید خانے ہیں۔ قیمتی پردوں سے سجے، نفیس قالینوں سے آراستہ یہ گھر جو تازہ آکسیجن کے دشمن ہیں، دراصل یہی وہ گھریلو اور علاقائی ماحول ہے جو ہماری صحت کا دشمن ہے۔ اگر ہم باغوں میں جائیں، درختوں سے پیار کریں تو زندگی کا صحت مندانہ رویہ جوان ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طرز رہائش میں تبدیلی کی وجہ سے ہمارے مکانوں کا 90% حصہ ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آکسیجن اور روشنی کے کھلے راستے پہلے ہی بند کر چکے ہوتے ہیں، اور دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے ڈال کر ہم ان کا 10% راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اسی طرح کے کسی کمرے میں جانے کا اتفاق ہو تو محسوس ہوگا کہ کمرے میں حبس اور گھٹن کا ماحول ہے اور روشنی بھی کم ہے، جس کی تلافی مصنوعی روشنیوں سے کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آکسیجن ہماری زندگی کا آب حیات ہے اور دھوپ ہماری زندگی کا حیات بخش ٹونک۔ آکسیجن سے ہمارے جسم کا خون صاف ہوتا ہے، جبکہ دھوپ گھروں سے جراثیم صاف کرتی ہے۔ آپ نے جانوروں اور پرندوں کو دھوپ میں پاؤں اور پر پھیلائے ہوئے لیٹا کئی بار دیکھا ہوگا، کیونکہ انہیں قدرت کے اس انمول خزانے دھوپ کی افادیت کا احساس ہے۔ ماحول میں خراب گیسوں اور رطوبت کی کثرت بھی انسانوں کی صحت برباد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
اس لیے ہمیں فطرت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں میں صحت مند طرز رہائش کا رویہ اپنانا چاہیے۔ جن گھروں میں گرمیوں کے موسم میں بیشتر وقت اے سی چلتے رہتے ہیں، ان گھروں کے باسی اتنے ہی گھنٹے حیات بخش قدرتی عناصر سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے دروازے بھی بند رکھے جاتے ہیں اور کھڑکیوں سے پردے بھی نہیں ہٹائے جاتے۔ ان میں سورج کی روشنی کے بجائے برقی روشنیوں سے مستفید ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بینائی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دروازوں پر پردے کی خاطر لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ عذر بھی ایک لطیفے سے کم نہیں۔ ہم پردے کی تمام حدیں توڑ چکے ہیں، تو آکسیجن اور دھوپ کو پردوں کے پیچھے دھکیل کر ہم آخر کون سا پردہ کر رہے ہیں؟ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2۔ ٹوکیو کی سیر۔ ٹوکیو کا سب سے بڑھیا اور تازہ ترین اسٹور ایک صنعتی کرشمہ ہے۔ اس کی پہلی منزل کے نہایت کشادہ اور طرز جدید کے ایوانوں میں مجلس موسیقی جمتی ہے، تھیٹر دکھایا جاتا ہے اور مشہور فن پاروں کی نمائش ہوتی ہے۔ اگلی منزل پر چڑیا خانہ ہے، جس میں ہر قسم کے پالتو جانور خریدے جاتے ہیں۔ میرا وقت تو زیادہ تر تیسری منزل پر صرف ہوا، جہاں بانس کے برتن، کانچ اور سیپ کے گلدان، سنہری لاکھ کے عجوبے
اور نوادرات خریدار کا دامن کھینچتے ہیں۔ بانس جیسے کھردرے اور بے ہنگم مسالے سے کیا کیا باریکیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عموماً بانس پر رنگ و روغن نہیں لگایا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ خود بخود گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھیا قسم کا بانس سیاہ بلکہ گہرا جامنی ہوتا ہے۔ بانس کا فرنیچر، ٹوکریاں، لیمپ شیڈ، بانس کی تشتریاں، پلیٹیں، بانس کے گلدان، دل چاہتا تھا کہ گھر سارا بانس سے بنوا لوں اور بانس کے پنگھوڑے میں جھولتی رہوں۔ ٹوکیو میں خرید و فروخت کا مزہ اس لیے زیادہ آتا ہے کہ اشیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، دکانیں حسین، بیچنے والیاں خندہ لب اور خوبرو، اس پر ترا یہ کہ 2 پیسے کی چیز کو بھی نہایت نفاست سے، نہایت دلکش کاغذ میں ربن سے لپیٹ کر دیں گی۔ اکثر وہ کاغذ اس قدر حسین رنگ اور نمونے کا ہوتا ہے کہ جی چاہتا تھا کہ کھول کر اندر نظر نہ ڈالی جائے یا کاغذ رکھ لے اور چیز پھینک دے۔ اب سوال نمبر 9 تا 16 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ ٹوکیو کی سیر۔ ٹوکیو کا سب سے بڑھیا اور تازہ ترین اسٹور ایک صنعتی کرشمہ ہے۔ اس کی پہلی منزل کے نہایت کشادہ اور طرز جدید کے ایوانوں میں مجلس موسیقی جمتی ہے، تھیٹر دکھایا جاتا ہے اور مشہور فن پاروں کی نمائش ہوتی ہے۔ اگلی منزل پر چڑیا خانہ ہے جس میں ہر قسم کے پالتو جانور خریدے جاتے ہیں۔ میرا وقت تو زیادہ تر تیسری منزل پر صرف ہوا جہاں بانس کے برتن، کانچ اور سیپ کے گلدان، سنہری لاکھ کے عجوبے اور نوادرات خریدار کا دامن کھینچتے ہیں۔ بانس جیسے کھردرے اور بے ہنگم مسالے سے کیا کیا باریکیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ عموماً بانس پر رنگ و روغن نہیں لگایا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ خود بخود گہرا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھیا قسم کا بانس سیاہ بلکہ گہرا جامنی ہوتا ہے۔ بانس کا فرنیچر، ٹوکریاں، لیمپ شیڈ، بانس کی تشتریاں، پلیٹیں، بانس کے گلدان، دل چاہتا تھا کہ گھر سارا بانس سے بنوا لوں اور بانس کے پنگھوڑے میں جھولتی رہوں۔
ٹوکیو میں خرید و فروخت کا مزہ اس لیے زیادہ آتا ہے کہ اشیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، دکانیں حسین، بیچنے والیاں خندہ لب اور خوبرو، اس پر ترا یہ کہ 2 پیسے کی چیز کو بھی نہایت نفاست سے، نہایت دلکش کاغذ میں ربن سے لپیٹ کر دیں گی۔ اکثر وہ کاغذ اس قدر حسین رنگ اور نمونے کا ہوتا ہے کہ جی چاہتا تھا کہ کھول کر اندر نظر نہ ڈالی جائے یا کاغذ رکھ لیں اور چیز پھینک دیں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہیں۔